زکوٰۃ اسلام کا ایک نہایت اہم فریضہ ہے۔ جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ نماز پڑھنے والے پھر بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے بہت کم ہیں، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے اندر بھی بہت سے احباب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں دو غلط فہمیاں عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ زیور کے عنوان سے ایک تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک زیور میں سونے کا نصاب پورا نہ ہو جائے 7.5 تولہ سونا، اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے کہ 7.5 تولہ سونے کا نصاب اس وقت پورا کیا جاتا ہے جب صرف سونا ہی ہو، ساتھ میں نقدی یا چاندی نہ ہو۔ اگر ساتھ میں نقدی اور چاندی ہوئی تو سونے کا نصاب 7.5 تولہ نہیں رہتا، بلکہ اس کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ اگر سونے کی قیمت اور نقدی کی قیمت یا چاندی وغیرہ کی قیمت ملا کے 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ بن جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، عموماً لوگوں کے اندر غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو زیور استعمال کے لیے رکھا ہوتا ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، جو ویسے محفوظ کر کے رکھا گیا ہے صرف اسی پہ زکوٰۃ ہے۔ تو یہ بھی غلط فہمی دور کر لیجئے۔ زیور جیسا بھی ہے، چاہے وہ استعمال میں ہے، چاہے آپ نے اس کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، یا آپ کا زیور بینک میں رکھا ہے، یا آپ نے عاریتاً کسی کو دے رکھا ہے، تو ہر حال میں آپ کے زیور پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا پڑے گی، ورنہ کل قیامت میں یہ زیور آپ کو گنجا سانپ بن کے ڈسے گا، اور اس زیور کو جہنم کی آگ پہ تپا کے آپ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ زیور ہے جو آپ نے اپنے لیے ذخیرہ کر لیا تھا، اور اس میں سے لیلہ شانوں کا حق آپ نے ادا نہیں کیا۔ اور جب آپ اللہ کا حق ادا کر دیں گے، آپ کا زیور آپ کے لیے محفوظ بھی ہو جائے گا، اور لیلہ شانہ اس میں برکتیں بھی نصیب فرمائیں گے، اور آخرت کے عذاب سے بھی آپ کو محفوظ فرما دیں گے۔ اس لیے مسئلہ ذہن میں رکھ کے زکوٰۃ کی ادائیگی کیجیے گا۔